اسلام آباد میں بہت ہی اہم مہمانوں، خاص طور پر امریکی اور ایرانی، ترکی اور قطری اور اس طرح انتہائی اہم مہمانوں کی آمد کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مہمانوں کی خوش آمدید کے لیے جھنڈوں سے بھی سجایا جا سکتا ہے۔ جھنڈوں کے لیے بہت ہی اہم جگہوں پر پولز لگا دیے گئے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں کم از کم سیکیورٹی کی 2-3 لیئرز موجود ہیں، جو غیر محسوس طریقے سے اسلام آباد کو محفوظ بنا رہی ہیں تاکہ ان VVIPs مہمانوں کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بجائے ترکی، قطر یا کوئی دوسرا ملک بھی اس کام کے لیے چنا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کا میڈیا مودی پر لعنت بھیج رہا ہے۔ میں نے خود سنا کہ خواتین اینکرز یا خواتین نیوز وومنز مودی پر لعنت بھیج رہی ہیں اور کہہ رہی تھیں تم تو کہہ رہے تھے ہم بہت ہیں۔ پاکستان بہت اہم ہو گیا اور انڈیا کہیں نہیں ہے۔ نہ صرف وہ نقطہ ہے جو بھارت میں زیر بحث ہے اور پوری بھارتی حکومت یا مودی حکومت لعنت تان برداشت کر رہی ہے۔ امریکہ کے علاوہ پوری دنیا کی پاکستان پر اس لیے بھی نظریں ہیں کہ یورینیم کے معاملات پاکستان کے حوالے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اب تک بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس معاملے پر اس کی دسترس بھی ہے، یعنی پہنچ بھی ہے۔ وہ یورینیم کو کئی دوسری شکلوں میں بدل سکتا ہے اور ایران کا جو یورینیم ان کے پاس ہے وہ بھی شاید پاکستان پر اعتبار کریں گے اور شاید امریکی بھی اعتبار کریں گے۔ اسٹیٹ آف ہارموز پر امریکہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ بھی ان ملکوں میں سے ہو یا ان اداروں میں سے ہو جو ایران کے اس آبنائے ہارموز کو دیکھے۔ ایرانی میرا خیال ہے یہ وہ نقطہ ہے جس پر قطعی نہیں مانیں گے۔ وہ اسرائیل اور امریکہ کو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے۔ بہت سارے لوگ بہت خوش ہیں کہ اب شاید جنگ رک جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشیدگی کی شدت ہے۔ امریکہ کی بعض باتیں بالکل نہیں مانی جائیں گی اور دوبارہ صورتحال وہاں تک جا سکتی ہے جہاں تک جا چکی تھی۔ اگر عمان اور ایران دونوں کو ایسے فائنینشل بینیفٹس ملیں اور وہ قبول کریں تو اسٹیٹ آف ہارموز کا ایسا حل نکل سکتا ہے۔ اس پر شاید ایران مان جائے۔ ابھی ساری کہنے والی باتیں ہیں، شاید پس پردہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن یہ اچانک بگڑ بھی سکتی ہیں۔ اسے آسان بھی سمجھنا نہیں چاہیے۔ امریکہ نے شاید ایرانی رہبر مجتبی خامنائی کے ساتھ کوئی راستہ نکالا ہے اور مجتبی خامنائی بعض احکامات دے رہے ہیں جو شاید امریکہ کو بھی قابل قبول ہوں، لیکن امریکہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کی سوچ کے مطابق ایران کو آگے لے کر جائے گا یا اس سے باتیں منوائے گا تو یہ ناممکن ہے۔ میرے خیال میں اگر ٹرمپ نے تاش کے پتے صحیح نہ کھیلے تو ان کے لیے امریکہ کی صدارت بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر جنگ نے طوالت پکڑی، جب بھی باڈی بیگز یعنی لاشیں واپس جانا شروع ہوں گی اور صدر ٹرمپ مزید غیر مقبول ہو جائیں گے۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بہت بڑا یہودی بنا دیا ہے اور یہودیوں کے اپنے منصوبے ہیں، لیکن شاید ٹرمپ اور نتن یاہو مل کر ان پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ جو جنگ طوالت پڑ رہی ہے، صدر ٹرمپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور اس بات کا تو بے پناہ امکان ہے کہ شاید مڈ ٹرم الیکشن میں صدر ٹرمپ آؤٹ ہو جائیں۔ ایرانی صدر ٹرمپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں اور جو وقت گزر رہا ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ یعنی صدر ٹرمپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لیبیا کے معمر قذافی اور عراق کے صدام حسین کی طرح مزید کچھ تبدیلیاں اپنی مرضی سے ایران میں کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک مجتبی خامنائی یا موجودہ قیادت موجود ہے، ٹرمپ کمزور ہو رہے ہیں۔ ایران نے طے کر دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے معاملات کریں گے، وہ امریکہ کے معاملات پر نہیں چلیں گے اور وہ امریکہ کو یہاں حکومت تبدیل کرنے بھی نہیں دیں گے۔ میں کل انشاءاللہ ایک ویلاگ میں ذرا کھل کر بات کروں گا۔